شیخ عثمان ہادی کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ بنگلہ دیش کی عوام میں اور خاص طور پر سٹوڈنٹس میں بے حد مقبول تھے۔ پچھلے ہفتے وہ اپنی الیکشن کیمپین جب انہوں نے اس کا آغاز کیا، نامعلوم افراد نے انہیں گولی ماری۔ اسپائرنگ پولیٹیکل فگر تھے، پولیٹیکل کینڈیڈیٹ تھے، اور مین سٹریم جو الیکشن آج سے 2 مہینے بعد ہونے والے ان میں ان کے لیے اپنی کیمپین کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے یہ کل کو الیکشن جیت جاتے تو یہ ایسی پوزیشن میں تھے اپنی پارٹی میں کہ یہ پرائم منسٹر یا کسی اور اعلیٰ عہدے کے یہ اس کے لیے بھی گیم میں ہوتے۔ یہ ابھی صرف آغاز ہے جو انڈین گورنمنٹ اور RAW بنگلہ دیش کے الیکشن سے پہلے کرنے جا رہے ہیں۔ جو بہار کا جو چیف منسٹر بنا، اور اس کی آپ حرکت دیکھیں کہ کتنا ڈسکریمنیٹری اس کا ایٹیٹیوڈ، کہ ایک مسلم خواتین کے منہ سے اس نے نقاب کھینچنے کی کوشش کی کہ تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو تم ہم سے نوکری اب لے رہے ہو۔ حالانکہ اس ڈاکٹر نے تو نوکری سے بھی انکار کر دیا۔ وہ GCC اسٹیٹ جو ہیں گلف کنٹریز کی، ان کے اندر ایک یہ ان کے فارن منسٹرز میں یہ بات چل رہی ہے، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو آئندہ سے یہ بہار اسٹیٹ سے، جس کے وزیر اعلیٰ نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، وہاں سے کسی انڈین کو ورک ویزا نہیں دیں گے، بڑی خبر، بلکہ جو موجود ہیں شاید ان کو بھی ویزاز کینسل کر کے وہ بھیجیں، تاکہ میسج کنوے کریں کہ ہم امت جو ہے اپنے ہم ہر جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو WNN پوڈکاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ زریون، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ایڈیٹر ان چیف ہیں دا ڈیلی میل کے، بھارت اور خطے کی مجموعی صورتحال پر ایک گہری نظر اور مشاہدہ رکھتے ہیں، اور اکثر ہم ان کے تجزیوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ ویلکم سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سر، بنگلہ دیش سے شروع کریں گے۔ ایک بگڑتی ہوئی صورتحال کا سامنا ہے بنگلہ دیش کو، جہاں پہ ہم نے وائلنٹ پروٹیسٹ دیکھی، اور یہ جو پروٹیسٹ تھی ان کا محور ایک وہاں کے اسٹوڈنٹ لیڈر، جو کہ پچھلے سال ایک نمایاں طور پر ابھرے جب انہوں نے شیخ حسینہ واجد کے خلاف جدوجہد کی۔ سر، شیخ عثمان ہادی کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ بنگلہ دیش کی عوام میں اور خاص طور پر سٹوڈنٹس میں بے حد مقبول تھے۔ پچھلے ہفتے وہ اپنی الیکشن کیمپین جب انہوں نے اس کا آغاز کیا، ڈھاکہ سے وہ الیکشن کے لیے نامزد ہوئے، الیکشن لڑ رہے تھے، اس دوران سر کچھ نامعلوم افراد نے انہیں گولی ماری، جس کے بعد انہیں وہاں پہ کچھ ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد انہیں سنگاپور جو ہے وہ شفٹ کر دیا گیا۔ سر، سنگاپور میں ان کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے بعد سے بنگلہ دیش میں حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہیں۔ جو مظاہرین ہیں ان کا ایک پرزور مطالبہ ہے کہ بھارتی ایمبیسی کے اندر، بھارتی ہائی کمیشن کے اندر کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو یہاں کا امن خراب کرنے کے درپے ہیں۔ سر، اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ جی، بہت شکریہ زرگون۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر، اب ان کو اسٹوڈنٹ لیڈر کیا کہیں، یہ باقاعدہ اسپائرنگ پولیٹیکل فگر تھے، پولیٹیکل کینڈیڈیٹ تھے، اور مین سٹریم جو الیکشن آج سے 2 مہینے بعد ہونے والے ہیں ان میں ان کے لیے اپنی کیمپین کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے یہ کل کو الیکشن جیت جاتے تو یہ ایسی پوزیشن میں تھے اپنی پارٹی میں کہ یہ پرائم منسٹر یا کسی اور اعلیٰ عہدے کے یہ اس کے لیے بھی گیم میں ہوتے، وزیر اعظم بھی ہو سکتے تھے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ ہوا کیا ہوا، تو یہ ہے کہ یہ پہلی چیز ذہن میں رکھیں کہ اتنا بڑا ایسٹ جی انڈیا کا، شیخ حسینہ واجد، جو کہ باپ دادا سے انڈیا کی جی حضوری کرتے آ رہے تھے، اس کا اس طرح اسٹوڈنٹ موومنٹ میں دھڑام سے اس کی حکومت کا گرنا، اور اس کا بھاگ کر بھارت میں جا کے پناہ لینا، اس میں سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ بھارت جو ہے وہ اتنی آسانی سے اور اتنے آرام سے انتخابات کا انعقاد بنگلہ دیش کے اندر ہونے دے، جس کے اندر کہ حسینہ واجد ہی نہ ہو،
اور جس کے اندر اس کی جماعت عوامی لیگ جو ہے وہ پہلے سے ہی بالکل واش آؤٹ ہو چکی ہو، تو اتنی اسموتھ پولیٹکس یا اتنا اسموتھ جو ہے ٹرانسفر آف پاور ٹو دی اپوننٹس آف حسینہ واجد الیکشن کے نتیجے میں، یہ تو حسینہ واجد کی حکومت کے دنوں میں بھی انڈیا نہیں ہونے دیتا تھا۔ انڈیا کا ایک بہت بڑا یہ جو کارنامہ اڑوس پڑوس میں رہا ہے کہ وہ اپنے جو ارد گرد کے ممالک ہیں، وہ جو اکھنڈ بھارت یا گریٹر انڈیا والا جو کانسیپٹ ہے، اس کے تحت وہ اپنی ان پہ ہیجمونک ڈیزائن کے مونوپلی رکھنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے زیر دست رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں لے دے کے ایک پاکستان ہی تھا جو ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا تھا، اور دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ اور ابھی بھی دیکھ لیا جو کہ رئیسی کثر تھی یہ مارکہ حق میں اور آپریشن سندور میں، وہ پتہ چل گیا سب کو۔ تو بنگلہ دیش کو انہوں نے نیوٹرلائز کیا ہوا تھا شیخ حسینہ واجد جیسوں کو ایٹ دی ہیلم آف دی افیئر رکھ کے۔ باقی جو ہیں چھوٹے موٹے جو اور ممالک تھے ان کے اوپر تو ویسے ہی ان کی مونوپلی تھی، جیسے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ نیپال کے اندر تو را کا مین انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر جو مین ہیڈ کوارٹر ہے، اس سے بھی دوسری بڑی جو ان کی پریزنس تھی وہ نیپال میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور الیکٹرانک انٹیلیجنس کے سرویلنس والا تو سارا مٹیریل وہاں پہ ہے۔ اسی طرح آگے آپ بھوٹان، سکم، یہ مالدیو، ان سب کو دیکھ لیں تو یہ تو ان کے انڈر تھے۔ ایون سری لنکا میں بھی انہوں نے کئی دہائیوں تک LTTE کے ذریعے اپنا ہی تسلط رکھا۔ ابھی یہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے، یہ ابھی صرف آغاز ہے جو انڈین گورنمنٹ اور RAW بنگلہ دیش کے الیکشن سے پہلے کرنے جا رہی ہے۔ ٹھیک، اب ہم آپ کو اگر یہ تھوڑا سا شیئر کریں کہ ان کی جو پچھلی چیزیں تھیں، ابھی آپ نے کہا کہ وہ بھارتی ہائی کمیشن جو ڈھاکہ میں ہے، اس کے اندر بھی جو ان کے انٹیلیجنس آپریٹرز ہیں وہ بدامنی پھیلا رہے ہیں، یہ الزام بھی بنگلہ دیش کی طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے نا۔ ابھی وکاس یادو جو ان کے امریکہ کے اندر ایمبیسی میں تھے، کونسلیٹ میں تھے، اس کے علاوہ اور 2-3 ممالک میں ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں، ایون پاکستان میں وہ مادھری گپتا تو اریسٹ ہو گئی تھی، اس کے علاوہ کتنے رہے ہیں ان کے انڈر کور جو ہیں۔ تو یقیناً اس میں 100% نہیں 200% سچائی ہے، کیونکہ میرے پاس جو انویسٹیگیشنز ڈیلی میل نے کی تھیں آج سے کوئی 10 سال پہلے، جب 2014 کے انتخابات ہونے والے تھے، اس وقت کیسے حسینہ واجد نے بھارت سے مدد لی تھی، اور بھارت نے کس طرح ان الیکشنز کو حسینہ واجد کے فیور میں کرنے کے لیے یہ امداد پہنچائی تھی، اور کون کہاں سے اس میں اس وقت سرگرم تھے۔ ہمارے پاس اس کے باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنسز بھی پڑے ہوئے، جو ہم کوئی اگر چیلنج کرے تو دکھا سکتے ہیں کہ یہ نومبر 2013 میں کچھ ڈاکومنٹس انٹرسیپٹ کیے گئے تھے بنگلہ دیش کے اندر، جو ڈھاکہ میں ان کا انڈین ایمبیسی ہے، اس کے پولیٹیکل کاؤنسلر تھے سجیت گھوش۔ اس کے ساتھ تھے وہ کس کے ساتھ اس میں تھے ٹچ میں، وہ بریگیڈیئر جنرل نور محمد، نور اسلام، یہ ڈیفنس ایڈوائزر تھے جی ان کے ہائی کمیشن میں نیو دہلی میں، جو بنگلہ دیش ہائی کمیشن نیو دہلی تھا۔ ٹھیک، اور بنگلہ دیشی جو فارن منسٹری تھی، اس کے سینئر اسسٹنٹ سیکرٹری توفیق اسلام شاتل، اور انڈین آرمی کے JOC جیسور کے جو تھے، اور جو کمانڈر 33rd کور تھے، جو ویسے سکھنا لینڈ اسکیم کی وجہ سے جو کور ان کا زیادہ بدنام ہے، تو ان سب نے یہ ایک بنایا تھا، اور ان کے جو ٹروپس تھے انڈین آرمی کے، یہ ستخیرہ بارڈر کراسنگ جو ہے بنگلہ دیش انڈیا بارڈر کے اوپر، وہاں سے انہوں نے انٹر کرائے تھے، اور انہوں نے جا کے بے شمار وہاں پہ قتل و غارت گری کی تھی، اور جو ریگنگ کا پروسیس ہے وہ کیا تھا، کیونکہ بنگلہ دیش آرمی جو تھی وہ تو اس میں کوئی پارٹی نہیں بن رہی تھی، اور پولیس جو تھی وہ
اتنی قابل نہیں تھی کہ جس طرح کی انہوں نے قتل و غارت کیا. اس کے بعد را نے ایک پلان بنایا ہوا تھا. جب یہ 2014 کے الیکشن کے بعد حسینہ تو آ گئیں پاور میں, لیکن اس وقت ہی BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو چین کا جو ہے اس کا ایک ادھر بھی کھلا تھا, بنگلہ دیش چائنا, بنگلہ دیش میانمار چائنا اکنامک کوریڈور ہے, ایک وہ کوریڈور بھی تھا, وہ بھی اناؤنس ہو گیا تھا. اور حسینہ کی تھوڑی سی اس طرف چائنا کی طرف یعنی BRI کی طرف ٹلٹ ہوا تھا. تو وہ ٹائم تھا جب راؤ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ایک تو پاکستان کو مزید بنگلہ دیش کی عوام کی نظروں میں گندا کیا جائے, اور دوسرا اب حسینہ کو تھوڑا سا جھٹکا دیا جائے, چاہے عارضی صحیح, اس کو تھوڑا سا سبق سکھایا جائے. پھر ایک نیوز یہ بھی آئی تھی کہ اس کو تو باقاعدہ اسیسینیٹ کرنے کا بھی ایک پلان تھا, اور اس کے لیے یہ جو ان کا اسپیشل آپریشن ڈویژن ہے را کا, جس کا اس وقت ہیڈ تھا چھوٹا راجن, جو کہ بعد میں پھر آسٹریلیا اور ادھر چلا گیا اور پھر اریسٹ ہوا, اور آج کل تو وہ کسی سیف ہاؤس میں ہے, جیل میں نہیں. وہ ایسٹ جو تھا جس کو کہ انڈین میڈیا کہتا ہے کہ یہ را اور انٹیلیجنس بیورو آف انڈیا کا جوائنٹ ایسٹ ہے جی, یہ اس کا گروہ وہاں پہ جاتا ہے. اور انہوں نے تقریباً را کے کہنے پہ 3 جو عوامی لیگ کے لیڈر تھے وہ شارٹ لسٹ کیے ہوئے تھے کہ جن کو انہوں نے حسینہ واجد کی جگہ پہ زیادہ پاپولر کرنا تھا, اور اگر حسینہ کا ایلیمینیشن کا پلان بنتا تو ان میں سے کسی ایک کو وہ کرنا تھا. اور یہ تھے اس زمانے میں, ان کے نام عبد القادر ملا, نہیں سوری معاف کیجیے گا, عبد القادر ملا کو تو انہوں نے وہ تھی ڈاکٹر دیپو مونی, سید اشرف الاسلام اور شیخ تپوش, ان کو گنا جا رہا تھا کہ یہ عوامی لیگ کے وہ سربراہ تھے وہ جن کو را کا نشانہ تھے. ہاں را کا نشانہ تھے, اس کو کاؤنٹر ویٹ کہہ لیں حسینہ واجد کا. تو یہ سارے جو فیکس میسیجز تھے یہ پکڑے گئے. ہمارے پاس ان فیکس میسیجز کی بھی کاپیز پڑی ہیں جس میں انڈین آرمی ایگری کر رہی تھی کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کہاں سے یہ کون سے بٹالین کے کون سے ٹروپس کہاں پہنچیں گے, اور یہ ان کی اپنی ایمبیسی جو ہائی کمیشن ڈھاکہ میں تھا اس میں یہ فیکس میسیجز جا رہے تھے, اور ادھر سے وہ ساری کوآرڈینیشن جو ہم نے آپ کو نام بتائیں جی. تو یہ سلسلہ تو اس وقت سے شروع تھا. بھارت حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کی کورٹ سے سزا ہو چکی ہے. بنگلہ دیش کی جو انٹریم گورنمنٹ ہے انہوں نے واپسی کا مطالبہ بھی کیا ہے بھارت سے. سر بھارت اب تک جو پناہ دی ہوئی ہے شیخ حسینہ واجد کو, کیا یہ بنگالی عوام کے ساتھ کھلی دشمنی نہیں سمجھتے آپ؟ جی بالکل, میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جی, اور اب آپ کہتے ہیں کہ حسینہ واجد کو, وہ تو کسی ملک کے کسی پڑوسی کے کسی عدالت کو نہیں مانتے. اپنی جب باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہماری عدالت سے فلاں بندے کو پاکستان میں سزا ہو گئی ہے, اس کو ہمارے حوالے کریں جی. جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری عدالت میں فلاں انڈیا کے بندے کو سزا ہو گئی ہے اس کو ہمارے حوالے کریں, اس وقت نہیں. سمجھوتا ایکسپریس جیسا سانحہ ہوتا ہے, اس میں 250 بندہ مارا جاتا ہے میجورٹی پاکستانیوں کی, اس میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں, برسوں کیس چلتے ہیں, اس میں سے بے شمار لوگ سوامی اسیم آنند جیسے کنفیس کرتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے جی. انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے ایک سرونگ لیفٹیننٹ کرنل جو ہے وہ سامنے آتی ہے اس کے پورے ایویڈنسز کے ساتھ مہاراشٹرا اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کے ساتھ جی. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان دی اینڈ وہ سارے جتنے بھی لوگ نامینیٹ تھے اس کیس میں سارے بری ہو جاتے ہیں, اور نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی NIA وہ ایک ایک کر کے سب کو کلین چٹ دیتی ہے, ایون جنہوں نے کنفیشن کیا ہوا ہے مانا ہوا ہے. تو وہ بنگلہ دیش سے حسینہ واجد کو جتنی سزائیں ہوں وہ کیا کریں گے, لیکن جیسے کہ آپ نے کہا یہ سارا کچھ یہ گند کر کے وہ بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر تو اپنے لیے نفرت پیدا کر ہی رہے ہیں, وہ گلوبلی بھی جو ہے کوئی اپنے آپ کو کوئی ایک رسپانسبل اسٹیٹ جو کہ وہ آلریڈی نہیں ہے وہ ثابت نہیں کر پا رہا, اور مزید اپنے لیے ڈپلومیٹک آئسولیشن اور مزید جو ہے وہ جگ ہسائی
بنا رہے ہیں ایک، جبکہ ان کا کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی پولیٹیکل اسائلم انہوں نے دے دیا ہو یا کچھ بتا بھی نہیں رہے کہ کس اس کے تحت وہ حسینہ واجد کو رکھے ہوئے ہیں، اور ان کو ان کے حوالے بھی نہیں کر رہے. لیکن شاید اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ اب یہ بالکل ہمارے کسی کام کی نہیں ہے تو وہ حوالے کر بھی دیں، کیونکہ اپنے مہروں کو وہ اسی طرح پٹواتے بھی ہیں جب وہ کسی کام کے نہ رہیں. اور میرے خیال میں یہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے، یہ جو آپ نے ہادی شیخ کا ذکر کیا، یہ اور ان کی پارٹی، یہ ایسی پارٹیز ہیں جن کا اگلے الیکشنز میں، بنگلہ دیش کے جنرل الیکشن میں بہت جو ہے برائٹ فیوچر اینالسٹ بتا رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ جس طرح کی حرکتیں بھارت کر رہا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے کوئی زیادہ قابل قبول نہیں ہے اس طرح کے لوگ اگر کل کو حکومت بناتے ہیں. البتہ یہ وہ لوگ ضرور ہیں جو کہ پورے ریجن میں، چاہے وہ ان کے پڑوس میں کوئی بھی ملک ہو، اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی شدید خواہش رکھتے ہیں، اور جو بنگلہ دیش کی ڈیفنس ڈاکٹرائن ہے اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ان ممالک کے ساتھ بہتر ریلیشنز کی ان کو خواہش ہے جو ان کی سیکیورٹی فورسز یا ان کی جو ڈیفنس سروسز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہیں بنگلہ دیش کی سلامتی کے لیے. تو ایسے لوگوں کو بالکل راہ جو ہے وہ آرام سے تو انڈیا بنگلہ دیش کے الیکشن نہیں جیتنے دے گی. اور اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ابھی آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے. سر گلوبل لیول پہ بھی آپ نے بات کی. سر دنیا کو ایسے کیا کارروائی کرنی چاہیے بھارت کے خلاف، ایسے کیا اقدامات لینے چاہیے کہ جس سے یہ جو سیبوٹاژ ایکٹیویٹیز ہیں بھارت کی ان کو کسی طریقے سے کرٹیل کیا جا سکے؟ امریکہ سے شروع کریں، کینیڈا میں آ جائیں، اور دنیا کے جرمنی، اور پھر اب تو گلف تک جو انہوں نے اپنا ایک جاسوسی کا جال بچھایا ہوا ہے، اور دوستی کی آڑ میں بہت سارے ممالک کے ساتھ دوستی کی آڑ میں یہ ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہے ہیں. تو سر کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات عالمی برادری کو بھی لینے چاہیے کہ جس سے یہ ان کی ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کیا جا سکے؟ دیکھیں ہر ملک جو ہے نا کوئی اس کے لیے من حاصل کوئی بہت سارے ممالک یا یو این لیول پہ تو جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوتا رہے گا، اس کا کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یو این میں تو بھارت کے خلاف قرارداد مقبوضہ کشمیر کے اوپر اس کو 70 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اس پہ آج تک انہوں نے نہیں کیا. لیکن اب چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ جو نریندر مودی کر رہا ہے اور جو RSS کی حکومت کر رہی ہے بھارت کے لیے، وہ اس میں ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کی کس قدر یہ آئسولیشن ہو رہی ہے، کس قدر یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں دنیا میں. اب آپ ابھی تک نجر سنگھ کے قتل کا واقعہ پورا نہیں ہوتا تو پنو مرڈر پلاننگ سامنے آ جاتی ہے. پنو مرڈر پلاننگ میں پھر آگے کیا کیا نظر آتا ہے، کون کون سے را کے آفیسر ڈپلومیٹک انڈر کور میں کہاں پہ موجود ہیں، وہ ابھی پوری اس کی بات گشت جاری ہوتی ہے. تو بشنوئی گینگ جو را کا ایک انڈر ورلڈ مافیا گینگ ہے، بشنوئی گینگ کی جو حرکتیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، کلنگ پیپل آن فارن سائڈ. وہ بات گشت ابھی ہوا میں ہوتی ہے کہ ان کے قطر سے وہ لوگوں کی آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو پکڑے گئے ہیں تھے اس میں سے کچھ کو انہوں نے دوبارہ جیل میں ڈال دیا، ان کی سزا بحال کر دیا، دوبارہ سزا بحال کر دیا جن کی انہوں نے سزا ختم کرائی تھی یا کم کرائی تھی. تو اب وہ قطر کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ پھر ان کا کویت میں پکڑے جاتے ہیں، تو ان کے IT میں پکڑے جاتے ہیں لوگ، ان کے ایران میں بے شمار لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کے سعودی عرب میں، اس گلف سٹیٹس میں. تو گلف سٹیٹ نے تو بہت زیادہ ان کے اوپر اپنا اینٹیناز آن کر لیے ہیں. اب آسٹریلیا کے ہم اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ آسٹریلیا میں جو ان کے سلیپر سیل کے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ اس کا کہاں سے تانا بانا ملتا ہے. کب سے آسٹریلیا جو ہے وہ لگا ہوا تھا چھوٹا راجن گینگ کے زمانے سے، وہ ان کس طرح یہ اسٹوڈنٹ ویزاز پہ اپنے لوگوں کو راہ والے بھجواتے تھے آسٹریلیا میں، اور کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اب دنیا کو نظر آ رہی ہیں.
اب دیکھ رہے ہیں نا کہ جیسے یہ گلف سٹیٹس جب ان کے بندے پکڑے گئے جاسوسی کے لیے ان کو سزائے موت ہو گئی, پھر ان کے کہنے پہ ان کو رعایتیں مل گئیں, پھر جب یہ جو مارکا مئی ہے اس کے بعد جو کچھ ہوا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں یار یہ ان کی اوقات تو اتنی نہیں ہے کہ ان کے چھوڑیں, ان کے طرف ہمیں آنا پڑے گا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ جو کویڈ کی جو بہت بڑا انٹیلیجنس الائنس ہے اس کی سمٹ میں شرکت کے لیے انڈیا نہیں آئے, تو ایسے لگتا ہے, بلکہ ایک ان کی جاپان میں کویڈ کی سمت تھی اس میں بھی ان کی نئی ملاقات, تو لگتا ہے کہ یہ جلدی کویڈ جیسے الائنسز جو ہیں ان سے بھی نکلتے چلے جائیں گے. اور بے شمار ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ابھی ایک مووی ریلیز کی ہے جس میں پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ انہوں نے پروپوگنڈا کیا ہے, بیس لیس پروپوگنڈا کیا ہے, بکواس کی ہے. تو پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ساری گلف سٹیٹس نے اس مووی کے دکھانے پہ پابندی لگا دی کہ پاکستان کے خلاف اس میں مواد ہے. تو یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ وہ سعودی عرب سے ایگریمنٹ ہو گیا جی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا, یہ ہوگا, تو یہ چیزیں اب نظر آ رہی ہیں کہ مسلم ورلڈ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہا ہے اور یونائٹڈ ہو رہا ہے. اور یہ پاکستان کی جو ڈیفنس کا ڈسپلے رہا ہے پچھلے عرصے میں, جس میں پاکستان ایک مسلم امہ میں ایک طاقتور بھائی کے طور پہ, بڑے بھائی کہہ لیں اس کے طور پہ سامنے آیا, تو امہ بھی کھڑی ہو. سر آپ کیونکہ ذکر کرنے لگے ہیں بہار کے سی ایم کا, سر اگر الیکشن کی بات کی جائے تو بہت سی ایسی رپورٹس آئی کہ وہاں پہ انہوں نے بہت کھل کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے ایک بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی, جس میں ووٹر لسٹ, ای وی ایم مشین, اور یہاں تک کہ وہاں کی کچھ خواتین اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو پیسے تک بانٹے گئے, نقد کیش دی گئی. سر یہ جو ایک وتیرہ ایک نیا ماڈس آپرینڈائی یہ بی جے پی ایک لے کے آ چکی ہے جو کہ آر ایس ایس بیک بی جے پی ہے, کہ اب اگر ہم عوام میں ہماری پذیرائی نہیں ہے تو ہم اس کو رگنگ کے تھرو, الیکشن رگنگ کے تھرو جو ہے وہ ہم اپنی مرضی کے فیصلے ان پہ مسلط کریں گے. اور پھر سر جو بہار کا جو چیف منسٹر بنا اور اس کی آپ حرکت دیکھیں کہ کتنا ڈسکریمنیٹری اس کا ایٹیٹیوڈ, کہ ایک مسلم خواتین کے منہ سے اس نے نقاب کھینچنے کی کوشش کی. سر یہ اس کے اوپر اپنا کامنٹ دیجیے گا. اور یہ کیا آر ایس ایس وہاں پہ لوگوں کا جو ایک منشا تھی, بھارت اپنے آپ کو ایک بڑی جمہوریت کہتا تھا, یہ کیا اس کے اوپر کھلا تمانچہ نہیں ہے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے اب بہار کے الیکشنز, وہ آپ نے ریگنگ کی بات کی, تو ریگنگ تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے, دائیں بائیں بھی ہوتی ہے. کوئی بھی جماعت جو ہے جب وہ الیکشن ہارتی ہے تو وہ نہیں کہتی کہ جی ہم بڑے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تھے. حالانکہ انڈیا میں ایک آدھی دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ ہارنے والی جماعت جو ہے وہ جا کے جیتنے والوں کو مبارک بھی دے چکے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جب سے یہ جو ایکسٹریمسٹ آر ایس ایس والے انتہا پسند ہندوؤں کی آئی ہے, تو اس میں تو یہ پھر ہر چیز کو پھلانگ رہے ہیں نا, کچھ نہیں کر رہے. ابھی یہ جو بہار کے الیکشن تھے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا, سارا کچھ پروگرام تو آلریڈی سیٹ تھا, پاپولیرٹی آلریڈی تھی. لیکن یہ جو الیکشن کمیشن جس کا راہل گاندھی نے بھی بڑے واضح ثبوت کے ساتھ الزامات لگائے, اور جو ویسے بھی انٹرنیشنل میڈیا نے بھی ایکسپوز کیا, وہ بھی ہوا. اس کا پہلے تو ان کے ذہن میں تھا کہ یہ ہم پہلگام والا کریں گے, اس کے بعد پاکستان پہ کچھ جا کے تھوڑے بہت بمباری کریں گے, اور آ کے کہیں گے دیکھو جی ہم نے یہ کر لیا, تو اس کے اوپر ہمیں ووٹ پڑ جائے گا. یا یہ جو ہم دھاندلی بھی کرنے جا رہے ہیں یہ اس کے اندر کور ہو جائے گی, اور ہم کہیں گے کہ اس لیے ہماری وکٹری ہوئی ہے کہ ہم نے یہ اتنی بڑی جنگ جیتی. وہاں جب جوتے پڑے, وہاں جب ملیٹریلی ذلیل ہوئے, ان کی ایئر فورس, ان کی آرمی, سارا کچھ جو بیڑا غرق ہوا, جو اب تک ان کے آرمی چیف فارمر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے اتنے جہاز گر گئے, اور ہمارے سے پاکستان ایئر فورس یا پاکستان آرم فورس ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہیں. کتنی دفعہ تو گنا چکے ہیں کہ ان کے کتنے تھے, وہ گنا چکے ہیں. ان کی چھوڑے, ان کے اپنے آرمی چیف وی کے سنگھ, فارمر آرمی چیف, وہ مان رہے ہیں پبلکلی کھڑے ہو کے کہ ٹیکنالوجیکلی ہم سے بہت آگے ہے پاکستان. بلکہ مہاراشٹرا کے جو پرانے سی ایم تھے انہوں نے بھی انہوں نے کہا کہ پہلے دن ہی ہم ہار گئے. جی وی ور کمپلیٹلی, ایئر فورس واز کمپلیٹلی, انہوں نے کہا پہلے آدھے گھنٹے میں ہمارے 4 رفال گرا دیے انہوں نے. تو یہ چیزیں جب ہو گئیں تو اس کو کیش کرانے کا تو کوئی موقع نہیں تھا. تو اس جھلاہٹ میں انہوں نے پھر
تن کے جو ہے نا وہ ریگنگ کرائی، وہ اتنی زیادہ بوکھلا گئے یہ، ان کا خیال تھا کہ ہم تو اس کے کور میں اس اپنی ملٹری وکٹری کے کور میں ہم سارا کچھ چھوٹا موٹا کر آ کے اپنا کر لیں گے، لیکن جب ان کو وہ جوتے پڑے پاکستان سے تو ادھر یہ ساری جھلاہٹ اور بھناٹ جو تھی یہ انہوں نے بہار میں نکالی، اور اس میں ایسی سنگین غلطیاں کی کہ بری طرح ایکسپوز ہوئے اور پکڑے گئے۔ اب یہ جو خاتون ڈاکٹر کا نقاب انہوں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے کی سیرمنی میں کھینچا، تو یہ اگین وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ان کو یہ بھی جو پولز جو انالیسز پہلے آ رہے تھے، پری پول انالیسز اور بعد میں پوسٹ پول بھی، کہ مسلمانوں کے ووٹ انہیں نہیں پڑے بہار کے الیکشن میں، تو وہ بھی نفرت تھی کہ تم نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو تم ہم سے نوکری اب لے رہے ہو۔ حالانکہ اس ڈاکٹر نے تو نوکری سے بھی انکار کر دیا، اور آج کی خبر ہے کہ قائد ایک جعلی سا کو پرچہ بھی اس چیف منسٹر کے خلاف ہو گیا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں وہ جی سی سی اسٹیٹ جو ہیں گلف کنٹریز کی، ان کے اندر ایک یہ ان کے فارن منسٹرز میں یہ بات چل رہی ہے، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو آئندہ سے یہ بہار اسٹیٹ سے، جس کے وزیر اعلیٰ نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، وہاں سے کسی انڈین کو ورک ویزا نہیں دیں گے، بڑی خبر، بلکہ جو موجود ہیں شاید ان کو بھی ویزاز کینسل کر کے وہ بھیجیں، تاکہ میسج کنوے کریں کہ ہم امت جو ہے اپنے، ہم ہر جگہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور یہ ساری جرتیں بھی جو ہے نا، یہ مارکا جو مئی تھا اس کے بعد ہی یہ ہمارے بھائیوں میں بھی آئی ہیں، اور وہ کچھ اس طرح کے سٹیپس لینے گئے۔ تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی، جب پاکستان میں تو کوئی انڈین جو ہے وہ سوائے پیسے لے کے کوئی دھماکے کرنے کے یا اس طرح کے کوئی وہ تو جاب تو نہیں کرتا، یا ان کی ایمبیسی میں لوگ ہیں، بٹ یہ سارے جو ہیں ان کا جو 1 کروڑ کے قریب انڈینز ہیں یہ جی سی سی کے ممالک میں، اور وہ وہاں سے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کا بھیجتے ہیں۔ جب یہ مسلم ممالک اس چیز پہ انڈیا کے ساتھ آئیں گے کہ تم جو ہو، ہم تو تمہارے لیے یہاں اپنے ممالک میں مندر بھی کھول رہے ہیں، نئے سے نئے تمہارے لیے، تمہارے ریلیجس فریڈم کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ تمہیں کر رہے ہیں، اور تم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ چیز جو اب شروع ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو ہماری فوجی قیادت کے کچھ دورے بھی رہے ہیں ان ممالک کے، یقیناً ان سے بھی اس پہ بات ہوئی ہوگی۔ تو اب یہ ایک نئی چیز جو ہے، ایک نیا ایک ایس او پی جو ہے وہ گلف اسٹیٹس یا اور مسلم اسٹیٹس کی طرف سے غالباً ہونے جا رہی ہے، تو یہ چیز ہلا کے رکھ دے گی انڈین اکانومی کو، اور مسلمانوں کے ساتھ بالکل انسان کے بچے بن جائیں گے، کیونکہ وہی مسلمان ہیں جی سی سی کے ممالک میں ان کے آگے یوں جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہی مسلمان جب انڈیا میں ہیں تو وہ ان کو جینے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ اس طرح کا سٹینڈرڈ تو نہیں چلے گا، اور یہ یقیناً کسی منطقی انجام پہ اب پہنچنے والا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ تو آپ نے مخدوم بابر صاحب کی گفتگو سنی۔ بھارت نہ صرف عالمی تنہائی کا شکار ہے، بلکہ مارکہ حق کے بعد سے ڈومیسٹک ریکگنیشن بھی مودی گورنمنٹ کو اس طرح سے نہیں مل رہی۔